زندگی دھوپ اور چھاؤں کی مانند ہوتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی تھکتے ہوئے صحرا میں محو سفر رہتی ہے، تو کبھی کبھی بہاریں ہی بہاریں ہماری منتظر رہتی ہیں۔ وہ تپتی ہوئی دھوپ میں سڑک پر پیدل سفر کر رہی تھی۔ پچھلے 2.5 ماہ سے وہ جاب کی تلاش میں تھی۔ اسے جاب تو نہیں ملی تھی، البتہ اس کے پاؤں میں چھالے ضرور پڑ گئے تھے، جس کے باعث آگ برساتی ہوئی دھوپ اس کے پیروں کو جھلسا رہی تھی۔ چہرہ الگ دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے منہ سے ایک کرہ کی آواز نکلی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی اور پیر سے چپل نکال کر اس کا معائنہ کرنے لگی۔ اسے چپل خریدے ہوئے بھی آج 1 سال ہو چکا تھا۔ ہر چیز کی طرح اس کا بھی وقت آج ختم ہو چکا تھا۔ دھوپ میں اس چھید والی چپل کے ساتھ اتنی دور کا سفر مشکل ضرور لگ رہا تھا، مگر کوئی ایسا مہربان چہرہ بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا جو اس کی مدد کرتا۔ اس کی جیب میں 1 روپیہ تک نہیں تھا جس سے وہ اپنا سفر آسان کرتی۔ قسمت اور ارد گرد کے لوگوں سے نا امید ہو کر وہ پھر سے اپنا سفر طے کرنے لگی۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی اماں صحن میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی۔ اسے گھر آتا دیکھ کر اس کے بچے امی امی کہتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ اس نے جھٹ سے اپنے بچوں کو باہوں میں لیا۔ ماں کی آغوش میں دونوں بہن بھائیوں نے جیسے ٹھنڈک سی محسوس کی۔ اس نے بچوں کو پیار کیا اور اپنی اماں کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ اس کی اماں اس کے لیے پانی لانے کے لیے اٹھی تو اس نے انہیں روک دیا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اماں کی ہمت ہی نہیں ہوئی کوئی سوال کرنے کی، مگر پھر انہوں نے ہمت کی اور حسب معمول پوچھ ہی لیا، مانور بیٹا کیا بنا جاب کا؟ اماں کے سوال پر ہمیشہ کی طرح ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ اماں آپ کو کیا لگتا ہے یہاں مجھے جاب مل جائے گی؟ نوکری تو یہاں ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی کوئی سفارش ہو یا پھر جن کے پاس اچھی ڈگری ہو، مگر افسوس اماں میرے پاس تو دونوں ہی نہیں ہے۔ اسے یوں مایوس دیکھ کر اماں نے ہمیشہ کی طرح کہا، مانور میری بیٹی مایوس نہیں ہوتے، مایوسی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں تمہاری اولاد کی کفالت کا ذمہ دار بنایا ہے تو وہ تمہیں ضرور نوکری عطا کرے گا۔ دیکھو ہم اللہ کے فیصلوں کو بدلنے پر قادر نہیں ہیں، لیکن ہم صبر اور دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ مانور 20 برس کی تھی تب ساجدہ بیگم یعنی اس کی اماں کے سر پر بیوگی کی چادر تن گئی تھی۔ ساجدہ بیگم کو اپنی بیوہ ہونے کے غم سے زیادہ مانور کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جانے کا ڈر تھا۔ مانور بالکل اپنے باپ کی طرح تھی، سرخ و سفید رنگت والی۔ مانور کو جب بھی کوئی دیکھتا تو حیران رہ جاتا تھا۔ ساجدہ بیگم کو اس کی خوبصورتی سے ہمیشہ ایک خوف سا رہتا تھا، ہمیشہ ایک ڈر سا لگا رہتا تھا۔ مانور BA کے آخری سال میں تھی۔ ساجدہ بیگم نے اس کا BA ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اور اس کی پڑھائی رکوا دی۔ ساجدہ بیگم نے مانور کی شادی اپنے بہن کے بیٹے اعجاز سے کروا دی۔ اس کی کریانے کی دکان تھی۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، اس نے میٹرک کے بعد اپنے باپ کی کریانے کی دکان سنبھالی تھی۔ مانور کی اماں کو اس وقت اعجاز اپنی بیٹی کے لیے سب سے زیادہ قابل لگا تھا، اس لیے انہوں نے مانور کی شادی کر دی۔ اس کی ساس بھی روایتی ساس کی طرح نکلی۔ انہوں نے مانور کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ بیٹے کے سامنے تو مانور کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، مگر اس کے بعد وہ مانور سے سارا دن گھر کے کام لیتی اور بات بے بات اس کی بے عزتی کرتی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے گھر کے باقی بچے بھی بھابھی کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، مگر وہ اپنی زبان پر خاموشی کا تالا لگائے صبر و شکر کیا کرتی تھی کہ اللہ نے اسے محبت کرنے والا ہمسفر دیا ہے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مانور کو 2 جڑواں بچے عطا کیے، عمران اور مونا۔ دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد اس نے اپنی خالہ زبیدہ اور اپنی نند جبین کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی تک اس کے بچے صرف 2 سال کے تھے
کہ اچانک ایک حادثے میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایک بار پھر وہ بے سہارا ہو گئی۔ اس کی ساس نے اسے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا اور ایک بار پھر وہ اپنے باپ کی چوکھٹ پر آ بیٹھی۔ اس کی ماں تو بیچاری خود روپیے پیسے کی محتاج تھی، سو وہ خود کمر بستہ ہو گئی، مگر کم تعلیم کے باعث اسے جاب نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد اسے اچانک محلے کے ایک اسکول میں 5,000 روپے تنخواہ کے ساتھ جاب مل گئی۔ مانور حالات سے سمجھوتا کر کر اپنی والدہ اور اپنے بچوں کی خاطر جاب پر چلی گئی۔ زندگی میں بہاریں تو نہیں تھی، مگر اب وہ تپتے صحرا میں بھی سفر نہیں کر رہی تھی۔ اسکول کے تمام اسٹاف کے ساتھ اس کی صرف الیک سلیک ہوتی تھی، وہ باقی کسی سے گہرا تعلق نہیں بناتی تھی۔ اسے جاب کرتے ہوئے صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ایک دن اچانک جب وہ جاب سے واپس گھر آئی تو اسے اماں بڑی خوش سی لگی تھی۔ اس نے اماں کو خوشی دیکھا تو دیکھ کر پوچھنے لگی، اماں کیا بات ہے، آج آپ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں؟ ماں بیٹی کی بات سن کر بڑا مسکرائی اور کہا، ہاں بیٹی، آج تمہارا رشتہ آیا ہے۔ اماں کی بات سن کر اس کے اعصاب تن سے گئے۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، کس کا اماں؟ کس کا؟ ارے تم جانتی ہو انہیں، وہ تمہارے اسکول کی پرنسپل ہی ہیں، سر جواد۔ اماں کی بات سن کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اسے سر جواد سے ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ اسے گہری سوچ میں دیکھ کر اماں بولی، کیا بات ہے مانور، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ اماں میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ آپ تو جانتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہیں شروع کر سکتی۔ اس پر اس کی اماں بولی، مانور میں تمہیں بچوں کے لیے ہی دوسری شادی کا کہہ رہی ہوں میری بچی۔ بچوں کی خاطر تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ تمہیں اور تمہارے بچوں کو سائیں باں کی ضرورت ہے۔ میرا کیا ہے بیٹا، میں آج ہوں کل نہیں ہوں، پھر تم اپنے بچوں کو کس کے بھروسے رکھو گی؟ مانور تم چاہے کتنی بھی بہادر کیوں نہ بن جاؤ، تمہیں اس سے بہتر نوکری کیوں نہ مل جائے، مگر تمہارے سر پر جب تک مرد کا سایہ نہیں ہوگا یہ دنیا تمہیں کبھی جینے نہیں دے گی میری بچی۔ عورت مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتی میری بیٹی، مرد عورت کا سائبان ہوتا ہے۔ ایک عورت کو اپنی زندگی میں اس سہارے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر یہ سائبان چاہے شوہر کے روپ میں ہو، باپ کی صورت میں یا پھر بیٹے کے روپ میں، مگر تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے میری بیٹی۔ ماں کی بات سن کر مانور چپ ہو گئی اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اماں میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ مگر اگلے ہی پل اس نے اماں سے کہا، اماں کیا انہیں پتہ ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں؟ اماں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں میری بیٹی، وہ سب کچھ جانتے ہیں، میں نے انہیں سب کچھ بتایا ہے، مگر اب دیکھو انہیں تو اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ ماں کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ اسکول گئی تو اس کی نظریں شیشے کی کھڑکی سے نظر آتے ہوئے سر جواد پر پڑی۔ وہ 35 سے 40 سال کے درمیان کا ایک خوبصورت اور نفیس باوقار شخص تھا۔ اس کی شخصیت دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے بغیر کسی جواز کے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس شام جیسے ہی وہ جاب سے گھر آئی تو اس نے ہمت کر کر اپنی ماں سے جا کر شواز صاحب سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دیا۔ اس کا انکار سنتے ہی اس کی اماں اور خود سر جواد دونوں ہی بڑے پریشان ہو گئے۔ اس کے سر نے کافی مرتبہ اس سے انکار کی وجہ پوچھنے کی کوشش بھی کی، مگر مہنور کی طرف سے انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ خاموش رہی اور پھر اس نے جاب بھی چھوڑ دی۔ اس کی اماں بڑی پریشان ہو گئی تھی کہ اچانک میری بیٹی کو کیا ہوا ہے کہ اس نے اتنی مشکل سے ملنے والی جاب بھی چھوڑ دی۔ شادی سے انکار کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے وہ اپنی اماں کو کیا بتاتی؟ اماں کو جب دنیا کی صفاق حقیقت پتہ چلتی تو شاید وہ اسے کبھی گھر سے نکلنے ہی نہ دیتی۔ یہ اسی دن کی بات تھی جب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جواد صاحب کو ہاں کہہ دے گی۔ اسکول ختم ہونے کے بعد وہ جواد صاحب کو ہاں میں جواب دینے کے لیے آفس گئی تھی، مگر پہلی قدم پر ہی کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں سن کر اس کے پاؤں وہیں رک گئے۔ یہ آوازیں کسی عورت کی تھی جو جواد صاحب سے کہہ رہی تھی، ارے واہ جواد صاحب، آپ نے تو کمال کی اداکاری کی تھی۔ وہ بوڑھی عورت، اسے تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے شیشے میں اتارا تھا۔ آپ کی مکاری اور عیاری کے تو کیا کہنے، یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ دفتر سے باہر آتی یہ آواز کسی اور کی نہیں
بلکہ اسکول کی پرنسپل میڈم کی تھی۔ ان کے یہ الفاظ سن کر تو جیسے مانور کو لگا زمین پھٹ گئی ہے اور وہ اس میں سما جائے گی۔ اس کو لگا اس کے قدموں میں جان ہی نہیں رہی۔ میڈم حسینہ، آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے ایسے ہی اپنے کاروبار کو اتنی بلندی پر پہنچایا ہے؟ ارے بھائی، ہمارا تو کام ہی لوگوں کو پھانسنا ہے، اور ہم تو اپنے کام کے اس قدر ماہر ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس کو کب اور کس طرح پھنسانا ہے، اور پھر مانور جیسی مجبور اور لاچار عورتوں کو سہارا دینا ہم لوگوں کا ہی تو کام ہے۔ اس نے بڑی غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ میڈم حسینہ، یہ سب تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ سر جواد اور میڈم حسینہ کی باتیں سنتے ہی مانور کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ یہ لوگ تعلیمی ادارے کے نام پر زندگیوں سے کھیل۔ اور پھر اگلے ہی دن اس نے ایک فیصلہ لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش خود کرے گی، وہ اپنے بچوں کا سہارا خود بنے گی۔ عورت اتنی بھی مجبور اور کمزور نہیں ہوتی جتنا لوگ اسے سمجھتے ہیں، یا شاید جتنا وہ اپنے آپ کو تصور کر لیتی ہے۔ وہ بے سہارا تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ اپنے بچوں کی کفالت نہ کر پاتی۔ وہ جان چکی تھی کہ اسے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بھری جوانی میں بیوگی دی تھی اور اس کی اولاد کے سر سے اس کے باپ کا سایہ لے لیا تھا، تو اسے ہی اس کی اولاد کا محافظ اور سہارا بنایا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس پورے معاملے میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اور جب اللہ نے اس کا ساتھ دینا ہے تو پھر اسے کسی کے سہارے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا، ہاں شاید وہ سب جان چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اسے کبھی بھوکا تو نہیں رکھے گا۔ واللہ، جو اللہ ایک کیڑے کو، پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دینے پر قادر ہے، وہ بھلا ایک جیتے جاگتے انسان کو کیسے بھول سکتا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ اللہ بڑا حامی و ناصر ہے، وہی اس کا سہارا اور وہی اس کا مددگار ہے۔ اس نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے پہلی مرتبہ اپنی آنکھیں اس یقین کے ساتھ بند کی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے منہ سے ایک الفاظ نکلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے تو ہی کافی ہے، تو میرا بہترین رب ہے، ہاں مجھے تو ہی کافی ہے۔